کیا اب جانتے ہیں؟ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور آپ کا نام جنت والوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ سوچئے، اگر صرف 30 دن کی محنت آپ کی پوری آخرت سنوار دے تو کیا آپ تیار ہیں؟ اگر ایک رات ایسی ہو جو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہو تو کیا آپ اسے ضائع کریں گے؟ آج کا بیان صرف سننے کے لیے نہیں، یہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ دل مضبوط کر لیجئے، آنکھیں کھول لیجئے، اور غور سے سنیے۔ آ رہا ہے رمضان، رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، آج ہم جس مبارک مہینے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نسبت عطا فرمائی۔ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شعر مزین العزن آنزنلف نین القارینا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اسمان ہدایت سے نور اترا، جس میں انسانیت کے لیے مکمل ضابط حیات نازل ہوا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت کا اعلان ہے۔ رمضان کا پہلا پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ اے بندے، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل پہچان دنیا کی دوڑ نہیں بلکہ اللہ کی بندگی ہے۔ یہ مہینہ صبر سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی عادت دیتا ہے۔ جب ایک بندہ صبح سے شام تک پانی تک نہیں پیتا تو وہ دراصل اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، یہ دل کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ زبان کو جھوٹ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ یہ آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے۔ یہ دل کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اب کی سخاوت ہوا کہ جھونکے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رمضان میں دل کھول کر خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، افطار کرائیں۔ رمضان کی راتوں کی بھی عظمت ہے۔ تراویح کی نماز، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، یہ سب اس مہینے کی شان ہے۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، اگر کسی کو پورا سال گناہوں کی معافی کا موقع نہ ملا ہو تو رمضان اس کے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔ رمضان ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی آسائشیں عارضی ہیں، مگر رمضان میں کیا گیا ایک نیک عمل دائمی اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور کریں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ یہ مکمل اطاعت کا نام ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی با، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سوچئے، جب اللہ خود اجر دینے کا وعدہ کرے تو وہ اجر کیسا ہوگا؟ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک شخص تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتا تو وہ دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ روزہ نفس کو کمزور اور روح کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ غرور کو توڑتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں بھوکوں کا احساس دلاتا ہے تاکہ ہم معاشرے کے کمزور افراد کی مدد کریں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، غیبت کرے، لڑائی کرے تو وہ روزے کی روح کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اصل روزہ زبان، آنکھ اور دل کا بھی روزہ ہے۔ روزہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ سحری کا وقت، افطار کا وقت، ہر چیز وقت کی پابندی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔
کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے حق میں روزہ شفاعت کرے گا۔ رمضان کی راتیں نور سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ قرآن میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سوچئے، ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ نبی کریم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ راتوں کو زندہ رکھتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ لیلۃ القدر کی دعا: اللہم انو افوت بالعفو فاعف عن۔ یہ رات معافی کی رات ہے، یہ تقدیر بدلنے کی رات ہے، یہ آنسو بہانے کی رات ہے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن سننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ راتیں زندگی بدل سکتی ہے۔ کئی لوگ رمضان میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ کیا رمضان صرف 30 دن کا مہمان ہے؟ آئیے ہماری پوری زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری نماز قائم رہے، قرآن سے تعلق برقرار رہے، زبان گناہوں سے محفوظ رہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم وہی گناہ کرنے لگیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا۔ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ یہ ہمیں سال بھر کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھیں، نفلی عبادات جاری رکھیں، صدقہ دیتے رہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، اس کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز بیانات پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا اسلامی بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دین کی یہ روشنی اب تک مسلسل پہنچتی رہے اور آپ بھی اس نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔